Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. لیکن عجیب ماحول ہے. یہی زبیر ہے جو جنگ جمل میں علی کے مقابلے میں کھڑا ہے کہ مولا علی کے پاس آتا ہے, فرماتا ہے یا علی کیا ہو گیا, خلافت تو آپ کا حق تھا, آپ حکم کرے ہم تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہیں, آپ قیام کیوں نہیں کرتے اور خاموش ہو کر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو مولا علی فرماتے ہیں زبیر میرے پاس اتنے لوگ نہیں ہیں. فرماتے ہیں یا علی آپ جتنے کہیں میں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے تیار ہوں. امام نے فرمایا فلاں دن فلاں مسجد میں آ جانا, اگر 40 لوگوں کو بھی تم جمع کر سکے تو علی اپنا حق لینے کے لیے تیار ہو جائے گا. فرمایا دوسرے دن مسجد میں آئی, یہی 4 لوگ علی کے پاس آئے. تو امام فرماتے قلت عدد ہے. چھٹے امام کے پاس ایک شیعہ آتے ہیں, مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ امام فرماتے ہیں شیعہ کم ہیں. کہتے ہیں مولا میرا پورا گاؤں آپ کا ماننے والا ہے, میرا پورا گاؤں آپ کا چاہنے والا ہے. امام پھر فرماتے ہیں شیعہ کم ہیں. تعجب میں کہتے ہیں مولا بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی. واقعہ مشہور ہے, اسی وقت مولا کا ایک صحابی حرمدان آتا ہے. امام نے اس کو کہا اٹھو, تنور بجھا ہوا تھا, اس تنور کو جلاؤ. یہ مولا کا ماننے والا خوش ہوا کہ دوپہر کا وقت تھا اور امام مجھے روٹی کھلائیں گے. اس نے خوشی خوشی میں تنور جلایا, پھر آ کے امام کے ساتھ بیٹھ گیا. اب مولا کھانا لائیں گے, روٹیاں لگیں گی. اتنے میں مولا کا صحابی آ گیا. تو امام نے پہلے اس کو کہا, جب تنور خوب جلنے لگا امام نے کہا ایک کام کر, جو تنور تو نے خود جلایا ہے اس تنور کے اندر کود جا. تو رنگ لال پیلا ہو گیا کہ مولا کیا مطلب, سیریس ہیں؟ کہاں کود جا تنور کے اندر, ہم مذاق نہیں کرتے. تو اس نے کہا مولا میرے بچے, مولا میرا گھر, مولا میرے رشتہ دار, مولا میں تو آپ سے ملنے آیا ہوں, آپ آگ میں مجھے ڈالنے کی باتیں کر رہے ہیں. بس اتنا کہنا تھا. وہ صحابی جو امام کا پہنچا فرمایا ابھی سلام ہی کیا تھا اور امام نے جواب دیا, ابھی بیٹھا بھی نہیں تھا, امام نے کہا تنور میں کود جا. یہاں تک نہیں پوچھا مولا کیوں, یہ منزل وسلموا تسلیما ہے کہ امام سے چون و چرا نہ کیا کرو. اگر وہ کہتے ہیں جھک جا تو جھک جا, اگر وہ کہتے ہیں رک جا تو رک جا, اگر وہ کہتے ہیں کھڑا ہو جا تو کھڑا ہو جا. پوچھنا کسی اور کا کام ہے. اگر تم اسے امام اور اس کی ولایت میں خود کو مانتے ہو تو جو امام کہیں, ہمیں سوچنا نہیں ہے کیونکہ امام معصوم ہے. امام نے جیسے کہا تنور میں کود, امام نے اس کو کہا دروازہ تنور کا بند کر دے. اس نے تنور کا دروازہ بند کیا. اب امام پوچھنے لگے بتا تمہارے گاؤں میں فلاں خاتون بیمار ہے, اسے جا کر ہمارے سلام دینا. فلاں مومن قرض دار ہے, امام نے مسلح سے کچھ پیسے نکالی, یہ رقم اسے دینا. فلاں کیسا ہے, فلاں. امام پوچھنے لگے اس کے محلے والوں سے. تعجب میں کہنے لگا مولا اس کی تو پرواہ ہے جو میرے گاؤں میں بیمار ہے, اس کا پوچھ رہے ہیں. یہ ساتھ میں بندے خدا جل رہا ہے, اتنے سکون سے بیٹھے اور اس کی آپ کو پرواہ نہیں ہے. امام فرماتے ہیں تمہیں پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, گیا کس کے کہنے پر ہے. حیدری گیا کس کے کہنے پر ہے. امام نے کہا فوراً اٹھ اور تنور کا دروازہ اٹھا. کہیں اٹھا اور اس نے تنور کا دروازہ اٹھایا. کیا دیکھا, امام کا سچا ماننے والا اس آگ میں ایسے بیٹھا ہے جیسے ابراہیم کے لیے آگ گل و گلزار بن گئی تھی. تو امام کے حقیقی شیعہ کو کبھی آگ جلا نہیں سکتی. یہ اہل بیت نے اپنی ولایت کا مظہر قائم کیا کہ دیکھو جو اطاعت الہی میں آتا ہے کبھی بھی اسے آگ جلاتی نہیں ہے. تو امام نے کہا ایسے شیعہ کتنے ہیں جو ہم کہیں اور کود پڑیں. یہ مت پوچھیں کہ مولا کیوں کودوں. اس نے کہا مولا میں ہی نہیں گیا تو دوسرے میرے گاؤں والے کیا جائیں گے. اس وقت چھٹے امام فرماتا اگر ایسے میرے پاس, بعض روایت میں 22 ہے, بعض میں 27 ہے, اگر ایسے میرے پاس 27 بھی ہوتے, میرے دادا حسین کے پاس 72 تھے, اگر میرے پاس ایسے 27 بھی ہوتے میں قیام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا. تو آج کا جوان جب تعجب سے پوچھتا ہے کہ مولانا 313 ابھی تک نہیں بنے, تو بھائی ایسے 313 ہیں جو امام کہیں اپنی جان, اپنا مال, ہر چیز اہل بیت کے فرمان پر راہ خدا میں لٹا دے, تو واقعاً بہت کم ہے.